الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ ماعون ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور پچھلے 2-3 جمعوں سے اس کی تشریح کا کچھ سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے. بات کو تازہ کرنے کے لیے پہلے اس سورت کا ترجمہ سمجھ لیجئے. اس میں باری تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو جزا و سزا کا انکار کرتا ہے، جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی آئے گی اور اس میں انسان کو اپنی نیکیوں کا انعام ملے گا اور برائیوں کی سزا ملے گی. کیا آپ نے اس کو دیکھا جو جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین غریبوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا. یعنی خود تو کیا کھلاتا، کسی دوسرے سے سفارش بھی نہیں کرتا کہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. لا یحض علی طعام المسکین. فویل للمصلین، پھر فرمایا کہ بہت برا عذاب ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور معمولی چیزیں بھی کسی دوسرے کو دینے سے انکار کرتے ہیں. یہ ہے ترجمہ اس سورت کا.
اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کے بدکاروں کا ذکر فرمایا. ایک وہ جو کھلے کافر ہیں اور کھلم کھلا دین کو جھٹلاتے ہیں، جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، قیامت آنے کے قائل نہیں ہیں، اور چونکہ ان کے ذہن میں جزا و سزا کا کوئی تصور نہیں کہ ایک دن ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، اس لیے ان کا برتاؤ یتیموں کے ساتھ ایسا ہے کہ ان کو دھکے دے کے نکال دیتے، ان کے حقوق کو پامال کرتے. اور دوسرے اس آیت میں ان بدکاروں کا ذکر ہے جو منافق ہیں، یعنی زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل سے مسلمان نہیں ہے، اور چونکہ زبان سے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے تاکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں، دکھاوا کرتے ہیں، لیکن اعمال ان کے اندرونی اعمال وہ بھی کافروں جیسے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے. اس سورت کے جو دو حصے میں نے عرض کیے، ایک کافروں سے متعلق اور ایک منافقوں سے متعلق، تو اس کے پہلے حصے کا بیان پچھلے جمعوں میں ہو چکا ہے الحمدللہ. یہ دوسرا حصہ جو ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ہے، تو اس میں براہ راست تذکرہ تو منافقوں کا ہے کہ منافق وہ تھے جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، لہذا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے. لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں، کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، دل سے نماز کی عظمت اور اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی، لیکن مجبوراً لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ منافقوں کا ذکر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی براہ راست ذکر تو منافقوں کا فرما رہے ہیں، لیکن ان کے واسطے سے سچے مسلمانوں کو بھی ایک تنبیہ کی جا رہی ہے. وہ یہ کہ یہ نمازوں کے اندر غفلت برتنا، نمازوں میں غفلت کا ارتکاب کرنا، یہ اصل میں منافقوں کا کام ہے، سچے مسلمان کا کام نہیں. جو سچا مسلمان ہے وہ نماز سے غفلت نہیں برتے گا. لہذا تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم منافق نہیں ہو، واقعی مسلمان ہو، تو ذرا نماز کا دھیان کیا کرو، نماز کا اہتمام کرو، اور نماز کو سب سے مقدم رکھو اپنے سارے پروگراموں میں، اپنے سارے نظام زندگی میں، اپنی ساری اہم باتوں میں سب سے مقدم چیز نماز، اس سے غفلت نہ برتو. الصلاۃ عماد الدین قرآن کریم میں فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا، جو اس کو منہدم کر دے گا وہ دین کو منہدم کر دے گا. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک رسمی کارروائی ہے اور رسمی کارروائی کر کے آدمی فارغ ہو جائے، بلکہ یہ دین کا ستون ہے، بنیاد ہے دین کی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہیں، ان کا جو زیر نگی علاقہ تھا جس پر ان کی حکومت تھی وہ تقریباً آدھی دنیا بیٹھتی ہے اس وقت کے لحاظ سے.
آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی جن علاقوں پر، آج اس میں کم از کم بھی اس علاقے میں 30 کے قریب حکومتیں قائم ہیں، الگ الگ ملک بنے ہوئے۔ حضرت عمر کے تحت ایک جھنڈے کے تحت پورا علاقہ ان کے زیر نگی تھا، تقریباً آدھی دنیا، اور اس کے حکمران تنہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ طیبہ اس کے دارالحکومت تھا۔ انتظامات حکومت کے ایسے زبردست تھے کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والا ایک شخص اور وہ پوری آدھی دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اور چپے چپے کی اس کو خبر ہے کہ کہاں میری حدود سلطنت میں کہاں کس کو کیا تکلیف ہے۔ اس تکلیف کے ازالے کے لیے حضرت فاروق اعظم تیار رہ دیتے، یہاں تک کہ ان کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے، یعنی عراق میں دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے کہ تیرے عہد حکومت میں کتا بھوکا مر گیا۔ اس طرح حکومت کرتے تھے، اور ہر علاقے کے اوپر گورنر حکمران مقرر تھے، اور ہر ایک کی نگرانی فرماتے تھے۔ تو اس حالت میں اپنے سارے گورنروں کو پوری قلمرو میں ایک ایک گورنر کو جو فرمان جاری فرمایا، اس میں سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اور نماز کا کے حقوق ادا کرے گا تو وہ اس کے دوسرے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضِيَعُ، اور جو شخص نماز کو ضائع کر دے گا، نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ پابندی سے، اہتمام سے، فکر سے ادا نہیں کرے گا، وَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضِيَعُ، تو اس کے کام اور زیادہ، دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں گے۔ یہ گورنروں کو بحیثیت امیر المومنین کے آپ نے یہ خطاب بھیجا، موطا امام مالک میں مروی ہے، جس کے معنی یہ کہ گورنروں سے یہ کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ حکومت کے انتظامات میں مصروف ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہونے کی وجہ سے تم نماز کے فریضے سے سبکدوش ہو گئے ہو، یا اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ قابل معافی ہے۔ نہیں، نماز سب سے مقدم چیز ہے، لہذا سب سے پہلے اس کو قائم کرنے کی فکر کرو۔ اگر اس کو تم نے چھوڑ دیا تو تمہارے دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا فرمان تھا تمام گورنروں کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد تشریف لائے، وہ امیر المومنین بنے، ان کا دائرہ حکومت فاروق اعظم کے دائرہ حکومت سے بھی زیادہ بڑا تھا، کیونکہ اور فتوحات ہو چکی تھی حضرت عثمان کے زمانے میں۔ لیکن خلیفہ ہیں اور لوگوں کو بیٹھ کر وضو کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے، سنت کے مطابق طریقہ کرنے کا یہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ان حضرات صحابہ کرام نے نماز سے مقدم کسی چیز کو نہیں سمجھا۔ آج ہم لوگ مختلف کاموں میں مصروف ہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو بس ایک ثانوی درجے کی ایک چیز ہو کر رہ گئی ہے، اس کا اہتمام نہیں، اس کی پابندی کی فکر نہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے در پردہ اور بالواسطہ ہمیں اور آپ کو تنبیہ کی ہے کہ تم منافقوں کی طرح نہ ہونا کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتنے لگو۔ اور غفلت نمازوں سے مختلف طریقے سے ہو سکتی، نماز نہ پڑھنا، اللہ بچائے،
کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ بھی غفلت کی بدترین شکل ہے۔ اور غفلت کی دوسری بڑی شکل یہ ہے کہ نماز پڑھے تو انسان لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، مسجد میں نہ پڑھے۔ تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بہت سے فقہا نے واجب قرار دیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا دل چاہتا ہے، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں لوگوں سے کہوں تم نماز پڑھو مسجد کے اندر، اور پھر میں دوسروں کے پاس جا کر دیکھوں کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا یہ تقریباً واجب جیسا ہے۔ اور اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر گھر میں آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو وہ ادائے قاصر ہے، ادھوری نماز ہے وہ جو گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ہے وہ ادائے کامل۔ تو نماز سے غفلت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی نماز جماعت سے نہ پڑھے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ چلو مسجد میں بھی آ گیا، نماز میں شامل بھی ہو گیا، لیکن نماز کو اس کے صحیح سنت طریقے سے نہ پڑھے، مسنون طریقے سے نہ پڑھے، خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو، بس ایک فریضہ سر سے اتارنے کے لیے، بوجھ اتارنے کے لیے آدمی کھڑا ہو گیا۔ تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آدمی کو حاضری کی توفیق ہو جائے، اس کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی طرف سے آدمی پوری کوشش کرے کہ نماز اس کے شرائط اور آداب کے مطابق اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا ہو۔ اول تو طریقہ نماز کا صحیح ہو، اس کے اندر سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ آج کل نماز پڑھنے والے بھی پوری طرح دھیان نہیں کرتے کہ نماز کے میں قیام کس طرح ہونا چاہیے، رکوع کس طرح ہونا چاہیے، سجدہ کس طرح ہونا چاہیے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کیا آداب اور کیا شرائط ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت۔ الحمدللہ ہر زبان کے اندر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سب طریقہ لکھا ہوا ہے، کون سی چیز فرض ہے، کون سی واجب ہے، کون سی سنت ہے، کون سی مستحب ہے، اس سب کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ اب مثلا جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز کے لیے تو کیا صحیح طریقے سے اٹھاتے ہیں؟ نماز کے صحیح طریقے سے اب جب اٹھاتے ہیں، کسی نے ایسے پکڑ لیا ہاتھ، کسی نے کان کو پکڑ لیا، کسی نے محض اشارہ کر دیا، مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ لیکن جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ آدمی دونوں ہاتھ قبلہ کا جو یہ ہتھیلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے پوری، اور انگوٹھے جو ہیں وہ کانوں سے کے محاذی، کانوں کے برابر، ایسے ایسے کر کے اللہ اکبر ایسے کر کے آدمی۔ اب لوگ بس ہاتھ اٹھانا ہے تو اس اٹھانے کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس طرح ہاتھ کا رخ کس طرف ہے، سیدھا ہے الٹا ہے، اس کی فکر نہیں۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ نماز نہیں ہوگی، ہو تو جائے گی، لیکن جو سنت کا نور ہے وہ حاصل نہ ہوا، جو سنت کی برکات ہے وہ حاصل نہ ہوا۔ ہاتھ باندھنے کے اندر ہاتھ ایسے رکھ لیے لوگوں نے، ہاتھ کسی نے ایسے پکڑ لیا۔ جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ان دونوں انگوٹھوں اور انگلی سے اس پونچے کو پکڑ کے 3 انگلیاں یہاں کلائی کے اوپر ڈال دے اور پھر اس کو ناف کے اوپر رکھ۔
اب دیکھو کتنے لوگ کرتے ہیں ایسا، ایسے رکھ لیا، ڈھیلا ڈھالا ہاتھ چھوڑ دیا، تو نماز تو پڑھ لی، لیکن جو سنت کا طریقہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ کیونکہ اختیار نہ کیا، لہذا سنت کا نور نہ ملا، سنت کی برکت حاصل نہ ہوئی، تو یہ طریقہ بتایا گیا۔ رکوع میں جائے آدمی تو کتنا جھکے، اب اس میں جلدی سے بعض اوقات کمر سیدھی نہیں ہوتی، اور رکوع میں جلدی سے جا کے جلدی تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے کھڑے ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رکوع میں جاؤ تو کمر تمہاری سیدھی ہو جانی چاہیے، اس کے اندر کوئی خم باقی نہ رہے اور وہ ڈھیلی نہ رہے۔ پھر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر کھڑے ہو تو پھر پورے سیدھے ہو کر کھڑے ہو، یہ نہیں کہ ذرا سا اشارہ کیا اور پھر جھٹ سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جب آدمی ہے تو پاؤں کی انگلیاں زمین کے اوپر پوری طرح ٹکی رہنی چاہیے۔ سجدے میں گئے، جلدی کے اندر پاؤں کی انگلیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں، اگر پورے سجدے میں ایک مرتبہ بھی زمین پر انگلیاں نہ ٹکے، سجدہ ہی نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ سجدے سے اٹھے تو سیدھی کمر کیے بغیر بس ذرا سا اشارہ کیا اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ ارے بھائی، جب پڑھ رہے ہو نماز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ نے توفیق دی ہے، تو اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھ لو۔ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ بعض لوگ ہوتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھائی نماز اس طرح نہیں، اس طرح پڑھنی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، تو جواب میں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، اللہ میاں سب قبول کرتا ہے، سب قبول کرنے والا ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا دل ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی مدار نیت پر ہے۔ تو بھائی اگر نیت ہی کرنی ہے تو گھر بیٹھ کے نیت کر لو کہ میں نے نماز پڑھ لی، تو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ کھیل کے بھی اصول ہوتے ہیں، کھیل کے بھی قواعد ہیں، اس قاعدے سے ہٹ کر اگر کھیل کھیلا جائے گا وہ کھیل معتبر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری، اس کے کچھ قواعد نہیں ہیں، اس کے کچھ ضابطے نہیں ہیں، ان ضابطوں کو سیکھنا ضروری، ان کو قاعدوں کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان کوتاہیوں کے بغیر کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، جو اس کی رحمت۔ لیکن بندے کا کام تو یہ ہے کہ جو کام کرے وہ قاعدے کے مطابق کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے۔ میرا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھیے کے نام سے، اس میں جو عام طور سے جو غلطیاں پائی جاتی ہیں نماز کے اندر، اس کا بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ نماز کے لیے کتابیں چھپی ہو، چھوٹی بڑی ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے تو طریقہ صحیح ہو نماز۔ پھر خشوع، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح ان مومنوں کو ملتی ہے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے۔ خشوع کے معنی کیا ہے؟ کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے، باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو تو دل اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور دل متوجہ ہونے کا آسان راستہ یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو ان الفاظ کو دھیان سے نکالیں۔ جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتا ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، اس کی طرف دھیان۔ الرحمن الرحیم کہا تو پتا ہو کہ میں الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو باری تعالیٰ جواب دیتے ہیں، باری تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔
جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو باری تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، باری تعالیٰ کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھے آدمی تو ہر آیت پر ٹھہرے، الحمدللہ رب العالمین ٹھہرے، الرحمن الرحیم ٹھہرے، مالک یوم الدین کہہ کر ٹھہرے، تاکہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب کا وہ ایک طرح سے انتظار کرے۔ بلکہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت تک الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمدنی عبدی کی آواز میرے کان میں نہیں آ جائے۔ تو اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں تو وہ یہ آواز سنتے ہیں، لیکن ہم نہیں سنتے، لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ تیز رفتاری سے سورہ فاتحہ 1 سیکنڈ میں پڑھ کے ختم کر دینے کے بجائے ایک آیت پر تھوڑا وقت کر کے پھر آگے چلیں۔ تو یہ خشوع ہے کہ آدمی جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے اس کی طرف دھیان ہو۔ ہاں غیر اختیاری خیالات آ گئے، اللہ کی طرف سے معاف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، دوبارہ جب دھیان آ جائے دوبارہ انہیں کی طرف آ جاؤ، پھر ہٹ جائیں پھر آ جاؤ، پھر ہٹ جائے پھر آ جاؤ، یہی کرتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ خشوع کی منزل حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس عظیم فریضہ دینی کو صحیح اپنی رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔